خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ عنکبوت کی ایک آیت مع ترجمہ پیش کی گئی ہے اور اسی آیت سے 22واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے نبی کو 2 کاموں کا حکم دیا ہے اور نبی کے واسطہ سے، نبی کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے آپ کی پوری امت کو حکم دیا ہے جو آپ پر ایمان لا چکے ہیں۔ پہلا حکم ہے قرآن کریم کی تلاوت کا، قرآن کریم پڑھتے رہنے کا، جہاں تک ہو سکے، جتنا موقع مل سکے آدمی اپنی صلاحیت اور اپنے علم کے مطابق قرآن کریم پڑھتا رہے، اس میں غور و فکر کرے، کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت سے اور قرآن کریم میں غور و فکر کرنے سے انسان کا دل اسلام پر مضبوط ہوتا ہے، اسلام و ایمان پر ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم نے اس قرآن کو موقع بموقع ضرورت کے لحاظ سے دھیرے دھیرے 23 سالوں کی مدت میں اس لیے اتارا تاکہ اس قرآن کے ذریعے ہم آپ کے دل کو اسلام پر مضبوط کر دیں، اسلام پر آپ کے قدموں کو جما دیں۔ قرآن کریم اتارے جانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے۔ دوسرا حکم ہے نماز قائم کرنے کا، جس کو ہم لوگوں نے آج کل بہت ہلکا لے لیا ہے، بہت ہلکا۔ نماز کی بات بہت ہلکی بات ہے، بہت پرانی بات ہے، اللہ معاف فرمائے۔ یہ ذہنیت ہی گمراہی کا بہت بڑا سبب ہے، نماز کو ہلکا لینا، نماز کی کسی بات کو معمولی سمجھنا۔ آپ غور کیجئے اسلام میں اور ہمارے رسول جناب محمد الرسول اللہ کے نزدیک نماز کا کیا مقام ہے۔ آپ پر آپ کی 23 سالہ زندگی میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیجئے، 13 سال مکے کی زندگی اور 10 سال مدینہ منورہ کی زندگی جو نبوت کی زندگی ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا شاید آپ پر سب سے مشکل ترین اور کٹھن دن غزوہ احد کا دن تھا، جس میں آپ زخمی کر دیے گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے دشمنوں کو یہ غلط فہمی بھی ہو گئی تھی کہ آپ شہید کر دیے گئے۔ نبی پر بھی اللہ کا فیصلہ لاگو ہوتا ہے اور نافذ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی کو بھی کسی نقصان سے دوچار کرنا چاہے تو وہ کر دیتا، اپنے فیصلے پر وہ قادر ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت سے دوچار کر دے تو اس مصیبت کو اللہ کے سوا کوئی
دور نہیں کر سکتا، کوئی پیر و پیغمبر دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر وہ تمہیں کسی خیر و بھلائی سے نوازنا چاہے، سرفراز کرنا چاہے، تو اس کو اس کی پوری قدرت حاصل ہے، اور اس کو اس کے اس ارادے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ کے اس فیصلے پر یقین مضبوط کرو مسلمانوں، یہ توحید کا تقاضا ہے۔ آج مصیبت اگر آتی ہے ہم پر، کوئی بیماری، کوئی آزمائش، اللہ حفاظت میں رکھے، تو نہ جانے ہم اپنے اس جبین نیاز کو، جس کو اللہ نے احترام اور عزت بخشی ہے، کہاں کہاں لے جا کر کے ٹیک دیتے ہیں اور کہاں کہاں جھکا دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا شاید آپ پر سب سے بڑی مصیبت احد کے دن والی تھی، کہا نہیں، کہا نہیں، آپ نے فرمایا نہیں، سب سے بڑی مصیبت میرے اوپر اس دن آئی جب میں گھاٹی میں گیا تھا لوگوں کو اللہ کا دین پہنچانے، طائف۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا تھا، اختیار دیا، طائف جن لوگوں نے دیکھا ہے، پہاڑوں کے بیچ میں ہے۔ اللہ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا اور آپ کو اختیار دے دیا۔ دھیان رکھیے گا، اختیار آپ استعمال کر لیتے، اللہ نے جو آپ کو اختیار دیا تھا اس اختیار کو آپ کام میں لے آتے تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ اللہ اختیار دے رہا ہے، کیجئے یا نہ کیجئے۔ پہاڑ کے فرشتوں کو بھیجا اور کہا اللہ آپ کو اختیار دے رہا ہے، اگر آپ حکم کریں تو ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں اس بستی کو پیس کر کے رکھ دیا جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کی نسلیں ایمان لائیں گی، ان کی نسلیں ایمان لائیں گی۔ آپ نے بد دعا نہیں کی، آپ نے ہلاکت کا جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا اس اختیار کو استعمال نہیں کیا۔ اب چلیے مدینہ، 10 سالہ زندگی میں تھوڑا سا وہ کیجئے۔ خندق کی لڑائی، جس لڑائی کا تذکرہ سورہ احزاب میں ہے، کئی آیتیں ہیں سورہ احزاب میں۔ خندق کی لڑائی کے دن دشمنوں کا اتنا دباؤ اور پریشر آپ پر تھا کہ اس دباؤ اور پریشر کی وجہ سے مسلم فوج اور مسلم بستی کو بچانے کے لیے آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ ایک نماز کیا ہو گئی؟ قضا ہو گئی، چھوٹی نہیں۔ ٹائم نکل گیا تو وہ قضا ہے۔ جیسے کچھ بد نصیب کرم پھوٹے لوگ سال بھر ظہر کے ساتھ فجر پڑھتے ہیں، بڑے بد نصیب لوگ ہیں یہ، ان کو اپنی حرمہ نصیبی پر ماتم کرنا چاہیے، اللہ سے رو رو کر کے توفیق مانگنا چاہیے۔ ایک نماز قضا ہوئی تھی آپ کی، دشمنوں نے آپ کو مشغول کر دیا تو آپ نے بڑے سخت کلمات اور لفظوں میں ان کو بد دعائیں دی۔ آپ کو مارا گیا، پیٹا گیا، زخمی کیا گیا، آپ نے کوئی بد دعا نہیں دی۔ نماز قضا ہو گئی، اگلوں کے ڈسٹرب کرنے کی وجہ سے اگر آپ محاذ اور مورچہ چھوڑ کر کے نماز میں چلے آتے تو بڑا نقصان ہو جاتا مسلمانوں کا۔ ایک نماز صرف یاد رکھیے گا، ایک نماز۔ جمعے کا خطبہ سنتے ہیں، قرآن و حدیث کی نصیحتیں جمعے کے دن ماشاءاللہ
100% تو نہیں آتے ہیں، 90% ہی آتے ہیں جمعے کے دن بھی لگ بھگ، ہاں 100% نہیں جمعہ پڑھتے ہیں۔ ایک نماز قضا ہوئی تھی، وقت نکل گیا تھا، آپ نے بڑے سخت بولی میں ان کو بد دعا دی کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو، اور ایک روایت میں ہے ان کے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ انہم شغلونا عن العصر، انہوں نے مجھے نماز عصر سے مشغول اور بزی کر دیا کہ میری نماز قضا ہو گئی۔ نماز کی باتوں کو ہم لوگ ہلکی لیتے ہیں، صرف ایک نماز۔ دوسرا حکم، نماز قائم کیجئے۔ یہ دو حکم، قرآن کریم کی تلاوت اور نماز کا قیام، پانچوں وقت با جماعت پابندی کے ساتھ۔ اب اگر کبھی کوئی جماعت چھوٹ جائے، کسی بڑی وجہ سے قضا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، لیکن وہ دلوں کا احساس جانتا ہے، دلوں کی فیلنگ وہ جانتا ہے۔ ہم نمازوں کو چھوڑ کر کے اور نمازوں کو قضا کر کے راحت اور آرام اور خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اللہ پناہ میں رکھے، یہ ہماری زندگی کا سچا واقعہ ہے۔ 20-25 نمازی آتے ہیں، انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، گننے کی ضرورت بھی نہیں ہے انگلیوں کے ریکھوں پر، بلکہ صرف نظر دوڑا لیجئے، بس پتہ چل جائے گا کہ فلاں صاحب آئے ہیں، فلاں صاحب نہیں آئے ہیں۔ اور کچھ صاحبان نے تو زندگی کا روٹین بنا لیا ہے کہ 2 ہی نماز پڑھیں گے یا 3 ہی نماز پڑھیں گے، ان کو 2 یا 3 نماز چھوڑنے میں راحت ملتی ہے۔ اگر راحت نہیں ملتی کیوں نہیں وہ پڑھتے ہیں؟ ان کی خوشی 2 نماز یا 3 نماز پڑھنے میں ہے، 5 نماز پڑھنے میں نہیں ہے۔ تو ایسے نمازیوں کی نماز کو اللہ کیوں قبول فرمائے گا؟ ایسے نمازیوں کی نماز کو اللہ تعالیٰ کیوں قبول فرمائے گا؟ ان کو تو خوشی یہی ہے کہ ہم فجر نہیں پڑھیں، نیند کے مزے لیتے ہیں، عشاء نہیں پڑھتے ہیں، نیند کے مزے لیتے ہیں، گھر میں ٹی وی میں موبائل میں ہمیں اپنا وقت دینا ہے، کام کاج سے بھی آئے ہیں تھک کر کے، ابھی روٹی کھائے ہیں، تھوڑا آرام اور ریسٹ کرنا ہے۔ انہوں نے تو یہ روٹین بنا لیا۔ مسلمانوں، آرام اور سکون نہیں پا سکتے بغیر نماز کے، راحت نہیں پا سکتے۔ نبی کے زمانے میں کسی بھی مسلمان کا انتقال تقریباً ہارٹ اٹیک کی بیماری سے نہیں ہوا تھا۔ سواری سے گر گئے، بخار سے انتقال ہوا ہے، بڑی بڑی بیماریاں، کیونکہ وہ سچے اور پکے نمازی تھے، اپنے دلوں کو وہ خوراک اور غذا دیتے تھے، روحانی اور ایمانی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو تسلی اور اطمینان ہوتا ہے۔ وہ اپنے دلوں کو شانتی پہنچاتے تھے، اطمینان و تسلی پہنچاتے تھے، آرام پہنچاتے تھے اللہ کو یاد کر کے۔ اور اللہ کو یاد کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے بڑا فریضہ 5 وقت کی نماز ہے۔ آج جوانوں میں یہ بیماری کتنی عام ہو گئی ہے، آرام سے کھانا کھایا، راضی خوشی تھا، بس ایک دم سے گلاچے کھایا اور چل بسے۔ کبھی غور کیا ہم دلوں کو کیا خوراک دے رہے ہیں؟ حضرت بلال رسول اللہ کے مؤذن صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول فرماتے، یا بلال اقیم الصلاۃ وارحنا بہا، بلال وقت ہو گیا، اذان و اقامت کہو، اور ارحنا بہا، ہمیں آرام پہنچاؤ،
ہمیں ریلیف پہنچاؤ، ہمیں آرام دو بہا، اس نماز کو قائم کر کے، اس نماز کو قائم کر کے۔ یہ تو ہمارے نبی کا حال ہے نماز کے تعلق سے۔ آپ فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ آرام کی ایک بہت بڑی تعبیر ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک یہ آرام کی بہت بڑی تعبیر ہے، یہ خوشی کا ایسا بیان ہے جو عربی زبان میں، عربی بھاشا میں اور قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ہندی اور اردو میں جب اس کا ترجمہ ہوتا ہے تو اس لفظ کا پاور اور ٹیمپریچر گھٹ جاتا ہے۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کی خوشی، میرے روئیں روئیں کی خوشی، میرے رگ رگ کی خوشی، پاؤں کی انگلیوں سے لے کر سر کے بالوں تک کی خوشی نماز میں ہے۔ آپ خوب بھاری بھاری شبدوں میں اس کو بیان کر لیجئے کہ میری ٹھنڈک، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ دو حکم آگے، اب جو آیت کا ٹکڑا ہے اس میں اللہ نے نماز کے اور ذکر کے دو فائدے بتائے ہیں۔ خبر، اللہ نے خبر دی ہے، بتا دیا ہے کہ نماز تم کیوں قائم رکھو۔ اور یاد رکھیے یہ سورت مکی ہے، سورہ عنکبوت، جہاں پر مسلمانوں کو اپنے اچھے کیریکٹر اور اچھے اخلاق کا نمونہ پیش کرنے کی ضرورت زیادہ تھی بنسبت طاقت و قوت کے، جسمانی طاقت و قوت کے۔ مکے میں جہاں پر بے حیائی ہر قسم کی، برائی ہر قسم کی، وہ بے حیائی اور برائی جس سے انسان کی فطرت اور انسان کی طبیعت گھن کھائے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ایسی بے حیائیاں اور برائیاں اس سوسائٹی میں اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا اور نماز قائم کرنے کا فائدہ بتایا، کیونکہ اس سوسائٹی میں تم طاقت و قوت سے نہیں جیت سکتے، اپنے دشمنوں سے، اپنے اچھے اخلاق سے، اپنے اچھے اعمال سے، اپنے اچھے کردار ہی سے ان کے دلوں کو تم جیت سکتے ہو۔ جہاں پر مسلمانوں کے لیے نماز پڑھنے کی کوئی جگہ بھی نہیں تھی، دار ارقم نام کا گھر جو پہاڑی پر تھا، چھپ چھپا کر کے اللہ کے رسول اور صحابہ جمع ہوتے مکے میں اور وہاں نماز پڑھ لیتے۔ حضرت عمر نے اسلام جب لایا، بار بار سنتے ہیں، تو مسلمانوں کو طاقت و قوت حاصل ہوئی خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کی، ورنہ کوئی جگہ بھی نہیں تھی۔ اس سرزمین پر حکم دیا اللہ نے نماز قائم کیجئے، کیوں؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جس پر انشاءاللہ گفتگو آئندہ جمعے کے خطبے میں کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، یقیناً وہ غفور و غفار ہے، اور ہماری کوتاہیوں کو وہ نظر انداز فرما دے۔ یا رب العالمین ہم سب کو تو سچا اور پکا نمازی بنا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے ہمارے پروردگار، مجھے اور ہم سب کی اولاد کو اور سارے مسلمانوں کو تو نماز کا پابند اور نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، اور ہمارے لیے آسانیاں فرما، یقیناً تو ہی آسانی فرمانے والا ہے۔ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی نصیب فرما، اور ہم سب کی تو حفاظت فرما، بیماریوں سے،
پریشانیوں سے اور ہر قسم کی مصیبتوں سے یا رب العالمین۔ جہاں بھی تیرے بندے ظالموں کے ہاتھ ستائے جا رہے ہیں، ظالموں کو تو پکڑ لے اور ان کو صحیح سمجھ عطا فرما یا رب العالمین۔ مظلوموں کی اور کمزوروں کی تو مدد فرما، یقیناً تو ہی ہماری مدد فرمانے والا ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔